بلدیاتی نظام صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے اراکین اسمبلی کو کسی صورت راس نہیں آتا۔ بلدیاتی نمائندے جو سپریم کورٹ میں اپنی نشستوں کی بحالی کے لیے چلے گئے اور اپنی حکومتیں بحال کروا کے لائے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اختیارات کے حصول کے لیے کبھی اپنی سیاسی جماعتوں کے سامنے آواز تک نہیں اٹھائی۔ انہی کے سیاسی حکومتوں نے، انہی کی مدد سے منتخب ہو کے آنے والے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے ہمیشہ انہی کے اختیارات پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک میں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ پنجاب بھر میں بلدیاتی اداروں کے ممبران نے دوبارہ چارج سنبھال لیا ہے۔ اسٹینڈ پوائنٹ ود نعمان عمر کے مقاصد میں سے بنیادی مقصد عوام تک صحیح بات کا صحیح شعور پہنچانا ہے۔ اس مرحلے میں ہم نے مناسب سمجھا کہ بلدیاتی اداروں کے اوپر تھوڑی سی بات کر لی جائے۔ بلدیاتی نظام کو دنیا بھر میں اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کو آسان بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں جن کے نمائندگان گلی محلے میں سے عوام منتخب کرتے ہیں اور وہ ان کے درمیان رہتے ہوئے ان کے مسائل کو ان کی دہلیز پر حل کرتے ہیں۔ اختیارات کی نچلی سطح تک یہ منتقلی عوامی جذبات کی حکومت تک عکاسی کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور عوام تک ان کے مسائل کے لیے باسہولت انداز میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ بلدیاتی نظام کو آمرانہ ملکوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور جمہوری ممالک میں بھی، کیونکہ یہ اختیارات کی بآسانی منتقلی کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ ملک عزیز کے دیگر اداروں کی طرح بلدیاتی اداروں کو بھی ہمیشہ ہمارے سیاستدانوں نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس طرح وہ بنیادی مقاصد حاصل نہیں ہو سکے جو ان بلدیاتی اداروں کا اصل مقصود ہے۔ پاکستان کی سیاست پر اگر نظر دوڑائیں تو پاکستان کی سیاست کے 3 ادوار نظر آتے ہیں۔ پہلا دور 1947 سے لے کے 1971 تک، 1971 کے بعد پیپلز پارٹی کا دور، اور پھر پیپلز پارٹی کے بعد 1985 سے یہ ایک تیسرا سیاسی دور شروع ہوتا ہے۔ 1947 سے لے کے بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی کے کلین سویپ کرنے تک پاکستان کی سیاست میں جاگیرداروں اور وڈیروں کا ایک بہت بڑا کردار تھا۔ بعد ازاں پیپلز پارٹی نے جب وہ وقت دیکھا کہ کھمبے کو ٹکٹ دینے پر وہ کھمبا بھی کامیاب ہوا، تو ایسا محسوس ہوا کہ اب پاکستان میں نظام حکومت یا طاقت کے اختیار کا منبع وڈیروں اور جاگیرداروں سے نکل کر عوام کے پاس آ گیا ہے۔ لیکن کانے نمک میں بھٹو صاحب کے تبدیلی بھی نمک کی بن گئی، اور اگلے ہی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے بھی انہی جاگیرداروں اور وڈیروں کو ٹکٹ دے کر عوام کی اس تبدیلی کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا۔ بھٹو صاحب کے بعد پاکستان کی سیاست میں تیسرا دور صدر ضیاء الحق کے مارشل لاء کے دوران 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں دیکھنے کو ملا۔ ان غیر جماعتی الیکشنز میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں وڈیروں اور جاگیرداروں کے علاوہ کچھ نئے چہرے جو سرمایہ دار اور مالدار لوگوں کے تھے وہ بھی شامل ہوئے۔ کسی حد تک اس پارلیمنٹ میں تھوڑا بہت حصہ نئے سیاسی کارکنان کا بھی تھا۔ لیکن آپ اگر پاکستان کی تاریخ پر ایک نظر دوڑائیں تو آپ کو ایک عجیب اتفاق نظر آئے گا کہ سیاسی وڈیرے، جاگیردار تو الیکشن کے اندر مسلسل اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑتے چلے آئے۔ اگر وہ کامیاب نہیں بھی ہوئے تو اپوزیشن لیڈر کے طور پر وہ لوگ سامنے رہے اور اگلے انتخاب میں اسی حلقے سے دوبارہ منتخب ہو کر پارلیمنٹ تک واپس آ گئے۔ لیکن عوام الناس میں سے جو بہت تھوڑے سے لوگ بھی منتخب ہو کے آئے، وہ ہمیشہ ایک الیکشن کے بعد دوسرے الیکشن میں کامیابی سمیٹنے کی بجائے ناکام اور نامراد ہوتے رہے۔ اس طریقے سے قوم کے حافظے سے ان لوگوں کے نام بھی محو ہو چکے ہیں۔ ہاں، چند ایک سیاستدان ایسے ہیں جو آج تک اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور یہ دور 1985 سے لے کے اب تک کا دور ہے۔ پاکستان میں جاگیرداروں اور وڈیروں کے سیاست میں رہنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اپوزیشن کے دوران بھی ان کے پاس اتنا مال اور سرمایہ موجود رہتا تھا کہ وہ اگلا الیکشن بآسانی لڑ سکتے تھے، اور علاقے کے اندر ان کی جائیداد، ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ تعلق برقرار رکھتے تھے، اور اس طریقے سے حکومت کی ناکامیاں ان کے مخالفین کی کمزوریاں بن جاتی تھیں اور اگلے الیکشن میں وہ کامیاب ہو کر سامنے آ جاتے تھے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے بل بوتے پر یا عوام کے بل بوتے پر مڈل کلاس سے منتخب ہو کے آتے تھے، اکثر یہ لوگ دوبارہ پارلیمنٹ میں نظر نہیں آئے۔
1985 میں جب صدر ضیاء الحق نے غیر جماعتی انتخابات کرا کے پاکستان میں اشرافیہ کا ایک نیا طبقہ متعارف کرایا، تو اس طبقے کو وہ طاقت دینے کے لیے جو طاقت جاگیرداروں اور وڈیروں کے پاس تھی، صدر ضیاء الحق نے صوبائی اور قومی اراکین اسمبلی کو بلدیاتی اداروں کے لیے مختص فنڈز بھی مہیا کر دیے۔ اب گلی محلے میں نالیاں بنانے سے لے کے بجلی کے کھمبے لگانے تک کا کام ایم این ایز اور ایم پی ایز کی ذاتی پسند اور ناپسند سے ہونے لگا۔ ان فنڈز کا استعمال کر کے اپنے ہی دھڑے، برادری اور گروہ کو اور اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کیا جانے لگا۔ اسی وجہ سے 1985 کے بعد سے سیاسی حالات میں کوئی بہت بڑی تبدیلی ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آتی، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں الیکٹیبلز کا نام دیا جاتا ہے۔ ہر حلقے میں 1 سے 2 گروہ بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، ایک گروہ حکومت میں تو دوسرا اپوزیشن میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عدلے بدلے کی سیاست کے ساتھ تھوڑے ہی عرصے کے بعد پارلیمنٹ میں پھر یہی چہرے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جبکہ بلدیاتی انتخابات کا بنیادی مقصد عوامی مسائل کی بہتر آگاہی اور حکومت کی طرف سے ان کا مؤثر ترین حل تھا، لیکن قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواران کو فنڈز دینے کے بعد بلدیاتی ادارے اپنی افادیت کھونے لگیں۔ بلدیاتی اداروں کو فنڈز بھی نہیں ملتے تھے اور اختیارات بھی ان کے پاس نہ ہونے کے برابر تھے، اپنی افادیت کھوتے جا رہے تھے کہ اس دوران صدر مشرف کا دور آیا۔ اس دور میں ناظمین کا ایک نیا سسٹم منظر عام پہ لایا گیا۔ اس منظر میں ضلعی ناظم کے پاس اس قدر اختیارات تھے جس قدر صوبے میں ایک وزیر اعلیٰ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ ضلع بھر کے مالیاتی فنڈز کا محافظ بھی وہی تھا اور خرچ کرنے کا اختیار بھی اسی کے پاس تھا۔ اسی طریقے سے پولیس بھی اس کے تابع تھی اور دیگر ادارے بھی اس کے تابع تھے۔ بھلے اس بات کو موضوع بحث بنایا جا سکتا ہے کہ اس قدر زیادہ اختیارات کی منتقلی ہمارے ملک کے لیے قابل خیر تھی یا نہیں تھی، لیکن اس بات کی افادیت سے انکار ممکن نہیں کہ ضلعی ناظمین کے اس دور میں یونین کونسل سے لے کے تحصیل کونسلز تک اور تحصیل کونسل سے لے کر ضلع کونسلز تک پاکستان بھر میں ترقیاتی کام کی رفتار بہت تیز ہوئی۔ عوامی مسائل عوام کی دہلیز پہ حل ہونا شروع ہوئے۔ عوام جنہیں دور دراز یا صوبائی دارالحکومتوں میں مختلف معاملات کے لیے روز جانا پڑتا تھا، ان کے مسائل ان کے ضلع کی حد تک ہی حل ہونا شروع ہو گئے۔ اس نظام حکومت کو چلا کر اس میں مزید بہتریاں کی جا سکتی تھیں، اختیارات کے توازن کو مزید بہتر کیا جا سکتا تھا، مالیات کے توازن کو مزید بہتر کیا جا سکتا تھا، کرپشن کے رستوں کو روکنے کے لیے نئے قوانین بنائے جا سکتے تھے، لیکن سیاسی حکومتوں نے آتے ہی سب سے پہلے تو بلدیاتی اداروں کو ختم کر دیا، اور بعد میں سپریم کورٹ کے ایکشن لینے پر بامر مجبوری جب سیاسی حکومتوں کو بلدیاتی الیکشنز کروانے بھی پڑے تو انہوں نے ان اختیارات میں اس قدر کمی کر دی کہ یہ ایک بے جان ادارے کی صورت اختیار کر کے رہ گئے۔ اب صرف کہنے کو تحصیلوں، ضلعوں اور یونین کونسلز کی سطح تک حکومتیں تو قائم ہیں، لیکن ان حکومتوں کی کوئی بنیادی افادیت سامنے نظر نہیں آتی۔ سیاسی حکومتوں کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کے یہ حلقے جن میں وہ اپنے ووٹ دھڑے اور برادری کی بنیاد پہ قائم رکھتے تھے، اگر بلدیاتی نمائندوں کے پاس اختیارات زیادہ ہوں گے تو عوام ان کی طرف زیادہ مائل ہوں گے، اور عوام ان کی کارکردگی کو جلد ناپنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز سے اپنے رخ موڑ لیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ بلدیاتی نظام صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے اراکین اسمبلی کو کسی صورت راس نہیں آتا۔ اختیارات کے اس گھن چکر میں پسنے والی سب سے مظلوم طبقہ عوام کا طبقہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد بلدیاتی حکومتوں کے اس نظام کو دوبارہ معطل کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی پچھلی حکومت کے دوران ایک اچھا تجربہ کر کے بلدیاتی نظام کا نسبتاً بہتر خاکہ پیش کیا گیا تھا، لیکن پنجاب ابھی تک ایسے کسی منظرنامے میں سامنے نہیں آ سکا۔ ابھی تک سپریم کورٹ کے کہنے پہ الیکشن کمیشن کے درمیان یہ بحث ہی چل رہی تھی کہ بلدیاتی الیکشنز کروائے جائیں یا نہ کروائے جائیں، کہ اسی دوران بلدیاتی حکومتوں کو دوبارہ سپریم کورٹ نے بحال کر دیا اور انہی بلدیاتی حکومتوں نے دوبارہ چارج سنبھال لیا ہے۔ بلدیاتی اداروں کی بحالی یقیناً ایک بہت احسن اقدام ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو پھر ایسی حکومتوں کا نمائشی طور پہ ہونا تو سامنے سمجھ میں آتا ہے، لیکن عملی طور پہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ بلدیاتی نمائندے جو سپریم کورٹ میں اپنی نشستوں کی بحالی کے لیے چلے گئے اور اپنی حکومتیں بحال کروا کے لائے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اختیارات کے حصول کے لیے کبھی اپنی سیاسی جماعتوں کے سامنے آواز تک نہیں اٹھائی۔ انہی کے سیاسی حکومتوں نے، انہی کے مدد سے منتخب ہو کے آنے والے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے ہمیشہ انہی کے اختیارات پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ نہ عوام
اور نہ ہی بلدیاتی نمائندگان نے کبھی اپنے اختیارات کے لیے آواز اٹھائی ہے اور نہ ہی کبھی اپنے سسٹم کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلدیاتی، صوبائی اور قومی سطح کی حکومتوں میں فرق کو کم کرنے کی سنجیدہ کوشش کسی طرف سے بھی آج تک نہیں کی گئی۔ ہم نے آسان الفاظ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بلدیاتی اداروں کے اختیارات کس کے اختیار اور اقتدار کے لیے خطرہ ہیں۔ اگر ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی تو اس کا حل چندہ مشکل نہیں ہے۔ اپنے اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔